اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پند مانے نصیحت. بادشاہ را باید کے تا حد خشم بر دشمنا را ناند کہ دوستاں را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خدا وند خشم افتد پس آگہ زبانہ و خصم رسد یا نا رسد. بادشاہ مانے بادشاہ، را مانے کو، باید بائستن مصدر ہوتا ہے چاہنا. بادشاہ کو چاہیے کہ تا حد، کہ اس حد تک، خشم مانے غصہ، بر مانے پر، دشمنا دشمنوں پر، نہ راند، راندن منظر زودہ چلانا ہنکنا، نہ چلائے نہ کرے. بادشاہ کو چاہیے کہ اس حد تک دشمنوں پر غصہ نہ کرے. بادشاہ کو چاہیے کہ اس حد تک دشمنوں پر غصہ نہ کرے کہ دوستاں را اعتماد نہ ماند. ماندن مصدر رہنا، دوستوں کو اعتماد نہ رہے، بھروسہ نہ رہے. کہ بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اس حد تک غصہ نہ کرے کہ دوستوں کو اعتماد نہ رہے. کہ آتش خشم اول در خدا وند خشم افتد. افتادن مصدر گر پڑنا، پڑنا، گر پڑنا. آتش خشم غصے کی آگ، آتش خشم غصے کی آگ. اول پہلے، در خدا وند خشم، خدا سے مانے والے کے معنی میں، غصے والے میں پڑتی ہے. پہلے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، غصے کی آگ پہلے غصے والے میں پڑتی ہے، مطلب غصے والے میں اثر کرتی ہے. پس آگے زبانہ بخصم رسد یا نہ رسد. پھر، پس مانے پھر، آگے اس کے بعد، پھر زبانہ، زبانہ ہے یہ شعلہ، پھر اس کا شعلہ بخصم ہے دشمن پر، مد مقابل کو، رسد پہنچے یا نہ پہنچے. خشم غصہ والا، ہاں کرنے والا، زبانہ شعلہ انگارہ. تو غصے کی آگ پہلے غصے والے میں اثر کرتی ہے اور پھر اس غصے کا شعلہ دشمن کو پہنچے یا نہ پہنچے. یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو اسی کو ہی جلا کے خاکستر کر دے گی، اندر سے جل گل کر کے کباب ہو جائے گا. بادشاہ رانا باید، بادشاہ را باید کہتا حد خشم بر دشمنا نہ راند. بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اس حد تک غصہ نہ کرے کہ دوستاں را اعتماد نہ ماند، کہ دوستوں کو بھروسہ نہ رہے. آتش خشم اول در خدا وند خشم افتد. کہ غصے کی آگ پہلے غصے والے میں پڑتی ہے، اثر کرتی ہے. پس آگے زبانہ بخصم رسد یا نہ رسد، رسیدن مصدر پہنچنا. پھر اس کا شعلہ یعنی شعلہ انگارہ، پھر اس کا شعلہ بخصم مد مقابل دشمن کو پہنچے یا نہ پہنچے. نشاید بنی آدم خاک زاد کے در سر کند کبر و تندی و باد. نشاید نہیں چاہیے. بنی آدم، بنی آدم سے مراد انسان اور آدم کی اولاد، انسان مراد ہے. خاک زادہ مراد مٹی سے پیدا شدہ ہے، مٹی سے پیدا شدہ، مٹی سے پیدا شدہ انسان کی اولاد. انسان کو نہیں چاہیے، مٹی سے پیدا شدہ انسان کو نہیں چاہیے کہ در سر کند، کہ سر میں کرے، سر میں رکھے، کرے مراد کبر مانے ہوتا ہے تکبر، اور تندی مانے ہوتا ہے غصہ، اور بعد مانے ہوتا ہے غرور، بعد مانے غرور.
بنی آدم یعنی مٹی سے پیدا شدہ انسان کو نہیں چاہیے کہ در سر کنت کے سر کے اندر غرور و تکبر اور غصہ رکھے، کہ در سر کنت کہ سر میں کرے، سر میں رکھے، کیا کر رکھے؟ کبر و تندی، غصہ، کیا غرور و تکبر اور غصہ رکھے۔ تندی مانے غصہ، بات مانے غرور۔ ترا با چنی تندی و سرکشی نہ پندارم کہ از خاکی از آتشی، تجھ میں اس طرح غصہ، اس طرح سے غصہ و سرکشی، تجھ میں اس طرح سے غصہ اور سرکشی، تیرے اندر اس طرح سے غصہ ہے اور سرکشی ہے، نہ پندارم، پنداشتن مصدر گمان کرنا، میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ از خاکی تو کیا مٹی سے پیدا ہے، از آتشی نہیں بلکہ تو آگ سے پیدا ہے۔ اس سے ہاں، جس سے شیطان کے اندر کیا تھا؟ غرور و تکبر تھا، اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام بلند ہونا۔ سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان ہے، اللہ کے جو ہے حکم کے آگے قیاس کرنا۔ تو ترا بچنی تندی و سرکشی، تیرے اندر، تجھ کے یعنی تیرے اندر اس طرح سے غصہ اور سرکشی ہے، نہ پندارم، میں خیال نہیں کرتا ہوں کہ از خاکی از آتشی، کہ تو آگ سے پیدا ہے، از بلکہ نہیں، تو کیسے پیدا ہے؟ آگ سے پیدا ہے، نہ تو نہ خاکی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو مٹی سے پیدا ہے، از آتشی بلکہ تو آگ سے پیدا ہے۔ ہو گیا؟ اب آگے بیان کرتے ہیں قطع، ٹکڑا۔ در خاک بے لقا برسیدم بعابد، گفتم مرا تربیت از جہل پاک کن۔ در خاک، خاک والی میں مٹی ہوتا ہے لیکن سرزمین کے معنی میں۔ بیلقان، یہ بیلقان ایران کا ایک شہر ہے، ایران کا یہ شہر ہے، اور برسیدم میں پہنچا، از رسیدن پہنچنا، بعابد یا وہ ہے تنکیر کے طور پر، کسی عابد کے پاس، ایک عابد کے پاس وحدت کے لیے، یعنی بیلقان کی سرزمین پر میں ایک عابد کے پاس پہنچا، گفتم، میں نے کہا، مرا بتربیت، مجھے تربیت کر کے، از جہل پاک کن، جہالت سے پاک کروں۔ تو بیلقان کی سرزمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، گفتم مرا بتربیت، میں نے کہا کہ مجھے تربیت کر کے جہالت سے پاک کر دو۔ گفتہ، ابھی گفتہ میں جو ہے نا الف زائد ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، اس نے کہا، کیا کہا؟ برو، یعنی با مانے یہ کیا ہے؟ رفتن مصدر سے ہے، برو، تو جا، رفتن مصدر سے جا، واحد حاضر کا صیغہ، تو چلا جا۔ چو مانے ترا، خاک مانے مٹی، تحمل باب تفاعل سے بردباری اختیار کرنا، برداشت کرنا، فقی مانے اے عالم، اے عالم چلا جا اور مٹی کی طرح بردباری اختیار کر، مٹی کی طرح برداشت کر، کہ اس پر کوئی بھی چلے برداشت کرتی ہے۔ یا ہر چے خواندہی، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے، یا جو کچھ تو آپ نے پڑھا ہے، ہما تمام کو در زیر خاک کن، تمام کو مٹی میں دفن کر دے، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو در زیر خاک کن، یعنی مٹی میں دفن کر دے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ جب تو نے پڑھا ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، بہت والا وہ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پڑھا ہوا بیکار ہے، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو عالم سمجھنا چھوڑ دو، مراد یہ۔ در خاک بیلکاں برسیدم بعابد، بیلقان کی سرزمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، گفتم مرا تربیت کن، میں نے کہا کہ مجھے تربیت کر کے جہالت سے پاک کر دو۔ گفتہ برو، اس نے کہا کہ چلا جا،
چو خاک تحمل کن اے فقیہ، اور اے عالم مٹی کی طرح بردباری، مٹی کی طرح کیا ہو جا، بردباری اختیار کر، یا ہرچے خواندہ، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے، کون سا خواندہ ہی، ماضی قریب ہے، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے، ہما دے در زیر خاکن، تمام کو مٹی میں ہاں دفن کر دو۔ حکمت بدخوئے بدست دشمن گرفتارس، کہ ہر چارہ ہر چے رود از چنگے عقوبت او خلاص نیابت۔ بدخوئی مانے بری عادت والا، بری عادت والا، بدستے ہاتھ میں، دشمن ایک دشمن کے ہاتھ میں گرفتارس، گرفتار ہے۔ بدخوئے بری عادت والا شخص ایک دشمن کے ہاتھ گرفتار ہے۔ کون دشمن؟ وہ خود اس کی اپنی عادت، بری عادت والا ایک دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہے۔ ہر جا کے رود، ہر جا جس جگہ رود جاتا ہے، جس جگہ بھی جائے گا، از چنگے عقوبتے، چنگ مانے چنگل یا پنجا، عقوبت مانے سزا، او مانے اس کی سزا کے پنجے سے، خلاص نیابت چھٹکارا نہیں پائے، چھٹکارا۔ بری عادت والا ایک دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہے، ہر جا کے روا، جس جگہ جائے گا، جس جگہ جاتا ہے، اس کی سزا کے پنجے سے، اس کی سزا کے جو ہے چنگل سے چھٹکارا نہیں پاتا ہے، رہائی نہیں پاتا ہے۔ ہو گیا؟ اگر زادست بلا بر فلک رود بدخوئی زدست خود، دست خوئی بدخیش در بلا باشد۔ اگر دست بلا، اگر بلا کے ہاتھ سے، بر فلک، فلک پر، آسمان پر، رود رفتہ مزر سے چلا جائے، بدخوئی بری عادت والا، اگر بری عادت والا بلا کے ہاتھ سے، مصیبت کے ہاتھ سے کہاں چلا جائے؟ آسمان پر چلا جائے۔ اگر بری عادت والا بلا کے ہاتھ سے آسمان پر بھی چلا جائے، اگر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بد مزاج آسمان پر بھی چلا جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ زدستے خوئے بد، تو اپنی بری عادت کے ہاتھ سے در بلا باشد، تو وہاں پر بھی بلا میں ہی ہوگا، اگر وہاں پر بھی اپنی بدخوئی کے سبب مصیبت میں رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر زدستے بلا بر فلک روت بدخوئی، اگر کوئی بری عادت والا بلا کے ہاتھ سے آسمان پر چلا جائے، زدستے خوئے بد، بری عادت، خیش مانے اپنی، اپنی بری عادت کے ہاتھ سے، اپنی بری عادت کے ہاتھ سے در بلا باشد، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہے گا۔ حکمت چوبینی کر در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، تو جمع باش واگر جمع شون از پریشانی اندیشہ کن۔ چو بینی، چو مانے جب، بینی تو دیکھے، بینن در سپاہ، سپاہ مانے لشکر، تفرقہ دشمن، دشمن کے لشکر میں تفرقہ افتاد، اختلاف ہو گیا ہے، پھوٹ پڑ چکی ہے۔ جب تو دیکھے کہ دشمن کے لشکر میں کیا ہو چکی ہے؟ اختلاف ہو چکا ہے، پھوٹ پڑ چکی ہے، تو جمع باش، تو تو مطمئن ہو جا، کیا ہو جا؟ ہو جا، اب تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جب خود ہی وہ پھوٹ پڑ گئی، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو آرام سے مطمئن رہے۔ جب تو دیکھے کہ دشمنوں کے لشکر میں پھوٹ پڑ چکی ہے، تو جمع باش، تو تو مطمئن ہو جا، واگر جمع شون، اور اگر وہ جمع ہو چکے ہیں، یعنی مراد اگر وہ مطمئن ہیں، از پریشانی اندیشہ کن، تو اب پریشانی سے تو غور و فکر کر لے، کیا کر لے؟ کہ اب تیرا جو ہے ٹھکانہ کہیں ایسا نہ ہو، جمع ہے، وہ مطمئن ہے، تو تجھے جو ہے وہ پریشان کر دیں۔ جب تو دیکھے کہ دشمن کے لشکر میں اختلاف ہو گیا ہے، پھوٹ پڑ چکی ہے، تو تو مطمئن ہو جا، اور اگر وہ مطمئن ہو، پریشانی سے اندیشہ کن، فکر کرو۔ چلیں ایک اور لے لیں، قطع
برو بدوستا آسودہ بنشی چوبینی درمیان دشمنا جنگ کہ گربینی کے باہم یک زبان کمان رازا کن و بربارا برسنگ. بیرو رفتن مصدر سے جانا با تو جا بیرو تو جا بدوستا دوستوں کے ساتھ آسودہ بنشی آسودہ مطلب آرام اور چین سے بیٹھ آرام اور چین سے بیٹھو جاؤ اور دوستوں کے ساتھ آرام اور چین سے بیٹھو. کب چوبینی جب تم دیکھو درمیان دشمنوں کے درمیان جنگ ہوتی ہوئی دیکھو. جب تم دشمنوں کے درمیان جنگ دیکھو تو جاؤ اور دوستوں کے ساتھ آرام اور چین سے بیٹھ جاؤ. وگر بینی کے باہم یک زبان اور اگر تم یہ دیکھو کہ سب یک زبان ہیں اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ کیا ہیں سب ایک ساتھ ایک زبان ہے سارے متحد ہیں. کمان رازا کن تو کمان کو کیا کرو چلہ چڑھا دو. کمان کا چلہ چڑھا دو یعنی مراد جنگ کے لیے کمان رازا کن کمان کا چلہ چڑھا دو. اور وہ بر مانے پر بارہ مانے قلعے پر اور بر گردن سے یہ ہے نا بار کیا ہے ہاں امر حاضر کا صیغہ ہے رفتن مصدر لے جانا. ہاں تو یہاں پر یہ مخفف ہو گیا ہے بر جا سنگ لے جاؤ سنگ مانے پتھر. تو کمان کا چلہ چڑھا دو اور قلعے پر پتھر لے جاؤ قلعے پر پتھر لے جاؤ. تو اگر تو دیکھے کہ سب یک زبان ہے سب متحد ہیں کمان رازا کن کمان کا چلہ چڑھا دو وہ بر بارہ بر سنگ اور قلعے پر پتھر لے جاؤ تاکہ کیا لڑائی کے کام آئے. بہت متحد ہو کر رہنے کی ضرورت ہے پورے تیار رکھنا تیر وغیرہ سب کیونکہ اب حالات بہت نازک ہیں دشمن متحد ہے. تو اب تم سے جو ہے نا جنگ ہو نہیں پڑے گی. سمجھ آ گیا. چلیں پھر سے دوبارہ سے شروع کریں صحیح سے سنیے گا. بادشاہ را بایت کے تحد خشم بر دشمنا نراند. بادشاہ کو چاہیے کہ دشمنوں پر اس حد تک غصہ نہ کرے کہ دوستارا اعتماد نہ ماند کہ دوستوں کو بھروسہ نہ رہے کہ آتش خشم اول در خداوند خشم افتد کہ غصے کی آگ پہلے غصے والے میں پڑتی ہے غصے والے میں اثر کرتی ہے. پس آگے زبانہ بخصم رسد یا نہ رسد اور پھر آگ کا شعلہ دشمن کو پہنچے یا نہ پہنچے. نہ شاید بنی آدم خاک زاد کہ درسن کند کبر و تندی و باد کہ مٹی سے پیدا شدہ انسان کو نہیں چاہیے مٹی سے پیدا شدہ انسان کو نہیں چاہیے کہ سر میں غرور و تکبر اور غصہ کرے کہ سر میں غرور و تکبر اور غصہ رکھے یا کرے کہ ترابا چنی تندی وسر کشی نہ پندارم از خاکی اداتشی. تجھے اس طرح غصے اور سرکشی میں تیرا اس طرح غصہ اور سرکشی میں ہونا نہ پندارم میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ از خاکی کہ تو مٹی سے پیدا ہے اد آتشی بلکہ تو آگ سے بنا ہوا ہے آگ سے پیدا ہے. در خاک بیل قابر رسیدم بابدے گفتم مراب تربیت جہل پاک کن. بیل خان کی سرزمین پر میں کسی عابد کے پاس پہنچا میں نے کہا کہ مجھے تربیت کر کے جہالت سے پاک کرو. گفتہ اس نے کہا برو تو چلا جا چون خاک تحمل کن ہے فقیر اے عالم مٹی کی طرح تو بردباری اختیار کر برداشت کن. یا حد ہارچے خواندائی ہما در زیر خاک کن یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے سب کو مٹی میں دفن کر دے. حکمت بدخوئے بدستے دشمن گرفتار است. بری عادت والا ایک دشمن کے ہاتھ گرفتار ہے. ہر جا کے ربد جس جگہ بھی جاتا ہے جائے گا از چنگے عقوبت خلاص نیابد تو اس کی سزا کے چنگل سے چھٹکارا نہیں پائے گا. اگر زدستے بلابر فلک ربد بد خوئی زدستے خوئی بد خیش در بلا باشد
اگر بری عادت والا مصیبت کے ہاتھ سے آسمان پر چلا جائے تو وہاں بھی اپنی بری عادت کے ہاتھ سے مصیبت میں ہوگا. چوبینی کے در سپاہ دشمن تفرق افتاد تو جمع باش. اگر جمع شوند از پریشانی اندیشہ کن. جب تو دیکھے دشمن کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف ہو گیا ہے، تو جو ہے کیا ہو جا، مطمئن ہو جا. اگر جمع شوند، اگر وہ مطمئن ہے، از پریشانی اندیشہ کن، تو پریشانی سے فکر کرو. عطا تمرو بدوستا آسودہ بنشی. چوبینی درمیان دشمنا جنگ. جا دشمنوں دوستوں کے ساتھ آرام اور چین سے بیٹھ. جب تو دیکھے کہ دشمنوں کے درمیان جنگ کو دیکھے، جب تو دشمنوں کے درمیان جنگ کو دیکھے تو جا اور دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ. وگر بینی کے باہم یک زبانند، اور اگر تو دیکھے کہ وہ سب یک زبان ہیں، سب متفق ہیں. کمان رازا کن، کمان کو چلا چڑھا، کمان کا چلا چڑھانی چنگ کے لیے تیار ہو جا. وہاں بر بارہ بر سنگ، اور قلعے پر پتھر لے جا. ہو گیا؟ چلو سلو